السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سی این اسٹڈی۔ ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اردو 101 کا لیکچر نمبر 12 کور کرنا ہے۔ شارٹ لیکچر بنا رہی ہوں، MCQ کویسچن آنسر کور کر رہے ہیں ہم لوگ، تو ٹائم ویسٹ کے بغیر لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ لوگوں کو جلد از جلد مل جائیں۔ اب حفیظ الندی کا شعری مطالعہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ پہلے ہم نے ان کے حالات زندگی پڑھے تھے اور ہر شاعر کا ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، پہلے حالات زندگی اور پھر شعری مطالعہ۔ اب حفیظ الندی کو ایک اعزاز ملا تھا شاہانہ اسلام، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کو دوسرا اعزاز ملا تھا قومی ترانہ لکھنے پر۔ قومی ترانہ کس نے لکھا تھا؟ حفیظ الندی نے لکھا تھا، ہمارے پیارے وطن کا جو قومی ترانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہند نے اپنا رنگ جمایا۔ عربی اور فارسی کے زیر اثر تو کا رواج ہوا اور مقامی زبانیں دب گئیں، تو گیت اپنی پہچان کسی حد تک کھو گیا۔ مطلب پہلے وہ گیت لکھتے تھے تو ان کے جو دور تھا نا، وہ گیت جو ہے پہچان کھو گیا تھا۔ 18ویں صدی کے تیسرے یا چوتھے عشرے میں تحریک آئی تو شعوری طور پر یہ کوشش کی گئی کہ اردو سے مقامی الفاظ کے یہ رنگوں کو خراج کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو پر عربی اور فارسی کے اثرات تو مرتب ہو گئے، لیکن اس کا رشتہ اپنی مٹی سے کسی حد تک ٹوٹ گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اقبال صاحب جو پہلے علامہ اقبال جو شاعری کرتے تھے وہ رنگوں کے لیے کرتے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے منظر کشی کی، رنگوں کے لیے بات کی، تو وہ کہتے ہیں رنگوں کو ختم کر دیتے ہیں اور اس پہ نا عربی اور فارسی کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اب عربی اور فارسی کے اثرات تو مرتب ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کا اپنی مٹی کے ساتھ رشتہ تھا نا وہ کھو گیا۔ گیت تو نگاری جاری و ساری رہی، لیکن لکھنؤ اسٹیج پر ڈرامہ نگاروں نے ڈرامے کے فن کے لیے، ڈرامے کے مقاصد کو بیان کرنے کے لیے، یوں کہہ لیجیے کہ تجارتی اغراض کو پورا کرنے کے لیے گیتوں کو ڈرامے کا لازمی جز بنا لیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گیتوں کو کہا تھا کہ ہم لوگ نا ختم کر دیں گے، لیکن گیتوں کو تو انہوں نے نا اسٹیج شروع ہو گئے اور ڈرامے شروع ہو گئے، تو انہوں نے ڈرامے کو نا امپورٹنٹ جز بنا لیا کہ جی گانے کے بغیر نا ڈرامہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سارا کچھ شروع ہو گیا، لیکن پھر 20ویں صدی میں کیا ہوا؟ عصمت اللہ بیگ نے سب سے پہلے اور اس کے بعد اختر شیرازی نے گیت کو کسی حد تک ادبیت دی کہ گیتوں میں ادبیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے۔ ناقدین گیت کو 3 عناصر میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ نسوانیت، دوسرا ہندوستانیت اور تیسرا غنائیت۔ اور ایک کتاب ہے اردو شاعری کا مزاج، کس نے لکھی تھی؟ ڈاکٹر وزیر آغا نے لکھی تھی، اور وہ اس میں کیا لکھ رہے ہیں؟ گیت مزاجن نسوانیت کا غنائی اظہار کی صورت ہے۔ گیت کیا ہے؟ مزاجن نسوانیت کے غنائی اظہار کی صورت ہے۔ اب یہ MCQ میں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات کس نے کہی؟ وزیر آغا نے کہی تھی۔ کون سی کتاب میں کہی تھی؟ اردو شاعری کا مزاج میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ غزل کیا ہوتی ہے؟ غزل میں نے آپ کو بتا دیا، عورتوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، عورتوں سے باتیں کی جاتی ہیں، اور پھر ان کا یہ شعر ہے، ٹھیک ہے، یہ شعر آپ یاد کر لیجیے گا۔ پھر یہ ایک گیت کے بنیادی طور پر گانے کی چیز ہے، یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو الجات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو گیت ہے وہ بنیادی طور پر گانے کی چیز ہے۔ گیت جو ہے وہ گانا ہوتا ہے۔ گیت میں ایسی موسیقی بھی ہو سکتی ہے جو سازوں اور آواز دونوں کے ساتھ پیدا کی جا سکتی ہو، کہ آپ لوگ گیت ایسا بنائیں کہ اس میں آپ کی آواز جو ہے اور جو ساز ہے ان دونوں سے جو آواز پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیپٹر جو ہے وہ ذرا گیتوں کے حوالے سے ہے کہ گیت کیسے شروع ہوئے۔ پھر گیت ہندوستانی، انسانی یا موسیقی سے وابستہ ہو، گیت ہر اعتبار سے اچھا ہو، تہذیب ہو اس میں، مطلب اتنا بے حیائی والا نہ ہو۔ پھر دوسری اصناف آگے بڑھی تو پھر حفیظ الندی نے گیت کو ایسا زندہ کیا کہ آج تک گیت نگار کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن کوئی شخص ایسا نہیں جو حفیظ کی اور حفیظ کے گیتوں کی مدح سرائی نہ کرے۔ مطلب انہوں نے، حفیظ الندی نے گیتوں کا ایک ایسا دور، انوکھا دور شروع کیا، انہوں نے ایسے گیت لکھے کہ باقی تو کوئی مانے نہ مانے، لیکن حفیظ الندی کو ضرور لوگ مانتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھے گیت لکھے تھے۔ نیکسٹ پھر حفیظ الندی اردو میں شاعری میں گیت کے موجد نہیں، البتہ گیت کے جدید ہیبت کو بھرپور اور ماشعور انداز میں برتنے کا سہرا حفیظ کے سر پر ہے، کہ انہوں نے گیت کو بہت انوکھے انداز میں بیان کیا ہمیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس انہوں نے ایسا ہمیں کوئی شعر و شاعری نہیں دی ہوئی۔ اچھا، یہ الفاظ معنی آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اوپر جو ہمیں یہ دیا ہوا ہے اس کو آپ لوگوں نے نہیں یاد کرنا۔ الفاظ معنی MCQ میں آئیں گے آپ کے۔ اس کے بعد جی یہ ہے، یہ تھا کس کا جی آپ نے یاد کرنا ہے، یہ کس نے لکھا ہے؟ اچھا، یہ ہے ڈاکٹر عنوان چشتی نے کہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر عنوان چشتی نے یہ نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ کیا لکھ رہے ہیں، کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں؟ حشر خز آبشار کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آبشار کا جو ہے
نمونہ بیان کر رہے ہیں کہ آبشار میں کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو مفہوم مطلب تشریح، اس کا تشریح یاد کرنی ہے آپ نے. یہ پوری جو اوپر نظم ہے اس کی تشریح ہمیں یہ دی ہوئی ہے، پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کے الفاظ معنی بتائے ہوئے ہیں. تو یہ یاد ہو جائے گا آپ لوگوں کو. اس کے بعد ہمارے پاس لیکچر ختم ہو گیا، اور اس میں اور کچھ بھی امپورٹنٹ چیز نہیں تھی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا. ساتھ ساتھ کرنٹ پیپرز کے آنے کا انتظار کریں. مڈ ٹرم جیسے ہی شروع ہوں گے میں آپ لوگوں کو کرنٹ پیپر پرووائڈ کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.